ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کے بہت ساری خوبیوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کو بہت ساری چیزوں کی اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی۔ پھر اللہ کے نبی کے گھر والوں میں کون کون ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر ایمان والوں کو یہ کہا گیا کہ ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے اپنی بات کو نہیں بڑھانا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس صورت کے اندر اللہ کے نبی نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اڈاپٹ کر لیا تھا۔ ان کا بھی تذکرہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، منہ بھولا بیٹا یا مائندر بیٹا، تو اس سے شریعت کے اندر حقیقی بیٹے کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد دنیا میں پھر کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی کی بہت ساری خصوصیتوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے نبی کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر بھیجا۔ پھر انبیاء کرام کی خوبیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انبیاء کرام یعنی آپ کے لیے 4 سے زائد بیویاں آپ کے لیے حلال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مال فی میں جو باندھی آپ کی ملکیت میں آ جائے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ ایسی بہت ساری خوبیوں کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تذکرہ فرمایا۔ پھر اسی صورت کے اندر ازواج مطہرات سے نکاح کی حرمت کا تذکرہ ہے کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ پورے ایمان والوں کی ایمانی مائیں ہیں، لہٰذا وہ دوسروں سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ ایمان والی عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کبھی بھی باہر نکلے تو وہ پلو ڈال کر نکلے، یعنی برقع یا پھر چادر یا ایسی چیز جس سے ان کا چہرہ اور ان کا سارا جسم ڈھک جائے، اس کا وہ استعمال کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے سورہ سبا کا تذکرہ فرمایا، ابھی پرسوں بھی تذکرہ آیا تھا کہ سورہ قوم سبا جو تھی جن کی ملکہ بلقیس تھی، اس کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ اس کے تذکرے میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو نبی بنایا تھا، اور داؤد علیہ السلام جب ذکر کرتے تھے تو پرندے ان کے ساتھ میں آ کر بیٹھ کر ذکر کرتے تھے، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا تھا اور وہ لوہار کا کام کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی غیر معمولی کمالات دیے تھے کہ ہواؤں کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام جیسا چاہتے ہواؤں کو حکم دیتے۔ پرندوں کی بولی اللہ تعالیٰ نے ان کو ادا فرمائی تھی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی جنات کے ذریعے سے تعمیر کروا رہے تھے اور ایک لکڑی کو سہارا دے کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسی درمیان میں سلیمان علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا، جنات کام کرتے رہے، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا کب انتقال ہوا، چونکہ نبی کا جسم سڑتا نہیں اور نبی کے جسم کو مٹی کھاتی بھی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام ویسا ہی ٹھہرے رہے۔ جس لکڑی کو سلیمان علیہ السلام ٹیک لے کر کھڑے ہوئے تھے اس لکڑی میں چدل لگ گئی، اور وہ لکڑی جب ٹوٹ کے گری تو سلیمان علیہ السلام زمین پر جو ہے آپ وہ ہوئے، تو تب پتہ چلا لوگوں کو کہ سلیمان علیہ السلام تو انتقال فرما چکے ہیں۔ اللہ نے اس صورت کے اندر قوم سبا کا تذکرہ فرمایا کہ قوم سبا ایک قوم تھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر معمولی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، اور آج کل جو یمن ایک عربی کنٹری ہے وہاں پر یہ قوم رہا کرتی تھی، اور وہاں کا جو کیپٹل ہے صنعاء، وہیں پر جو ہے ان لوگوں کا راجدھانی تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر سورۃ الفاطر کا تذکرہ فرمایا،
شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بہت سارے کلمات کو بیان کیا، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کو دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو 100% عمل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو عمل نہیں کرتے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ نے جتنا کچھ عمل کرنے کے لیے کہا ہے اس سے بھی زیادہ عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آگے سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں کل بات کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔